رات کو ماموں اور مامی بھی ہمارے گھر آ گئے، یعنی لڑکی والوں کے گھر سے سیدھے ہمارے گھر، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ انعامتہ بھی تھی۔ اس دن کی نسبت سیاہ رنگ کے لباس میں آج وہ کافی اچھی لگ رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی کی گہری چاپ لیے۔ صبح اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کوشش اس لیے کہ میں نے ابھی تک انعامتہ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، اور سبق کی آواز تھی کہ ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے پر باتوں میں مصروف دادی اور ماموں بھی ڈسٹرب ہونے لگے تھے۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ تھکن تو بہت تھی، مگر صبح مر کر بھی نہیں اٹھے گی، یہ مجھے معلوم تھا۔ مامی اور امی برآمدے کی کرسیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مامی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کی ہدایت نظر انداز کر چکی ہوں، اس لیے انہیں مجھ پر کافی پیار آ رہا تھا۔ رہنے دو نیلی، چائے مت بناؤ، پہلے ہی اتنی تھک گئی ہو، ویسے بھی ہم تو وہاں سے پی کر آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کچن کی طرف آتے دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں مامی، دوبارہ پی لیجیے گا، آپ کو پسند ہے نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چائے دے کر میں اپنا کپ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی تو بے مروتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا وہاں بیٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ صبح تو موجود تھی ہی انعامتہ کو کمپنی دینے کے لیے، اسی لیے بھی میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی، اور اس وقت جب میں اپنی سوچوں میں غرق تھی، موہت کی آواز میرے بالکل قریب گونجی۔ ہائے! میں بے تحاشا اچھل پڑی، اور اس پر نظر پڑتے ہی میرے لب ناگواری سے بھنج گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا؟ اس نے استفہامی انداز میں بویں اچکائیں۔ جینس پر براؤن کرتا پہنے، آستینیں چڑھائے، اپنے مسلز کی نمائش کرتا، دھیرے سے مسکراتا وہ میرے تاؤ بڑھانے لگا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے، سرمگی سی گہری آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی بکھری تھی، رنگت تمتما رہی تھی۔ وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اس کی بے ترتیب شخصیت کی طرح اس کے معمولات بھی بے ترتیب اور الٹے پلٹے تھے۔ نہ کھانے کا کوئی وقت مقرر تھا اور نہ سونے جاگنے کا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ وہی جو تم کر رہی ہو، چائے پینے آیا تھا۔ ہوں نا میں ڈھیٹ؟ اس دن ایک کپ چائے کے لیے تم سے اتنی باتیں سننے کے بعد آج تمہارے ہی گھر میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی رہا ہوں۔ اس نے اپنا کپ دکھا کر مجھے جتایا۔ تمہیں اپنی بھابھی کیسی لگی؟ میں نے اس کا سوال گول کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت ابھری، پھر وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولا، ٹھیک ہی ہوگی، وہ ایک بار ہی ہمارے گھر آئی ہے اور تب بھی میں گھر پر نہیں تھا۔ تو تمہیں کوئی اشتیاق نہیں ہے اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کا؟ مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی۔ نہیں، اسے آخرکار ہمارے گھر ہی آنا ہے، اور مجھے اکثر اسے دیکھتے ہی رہنا ہے۔ تو اشتیاق کیسا؟ وہ ایسا ہی تھا، ٹھوس، بے حس اور بے نیاز۔ اور تمہاری یہ والی کزن کیسی ہے؟ میں نے انعامتہ کے بارے میں اس کی رائے جاننی چاہی۔ کون؟ انم؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں شاکڈ رہ گئی۔ تو ایک ہی دن میں وہ تمہارے لیے انم بھی ہو گئی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا نام کافی لمبا ہے، مجھ سے نہیں لیا جاتا۔ تمہیں بھی تو میں نیلی ہی بلاتا ہوں نا؟ اس نے وضاحت دی، مجھے سبھی نیلی بلاتے ہیں، اگر صرف تم بلاتے تو میں کب کا تم پر بین لگا چکی ہوتی، اور دوسری بات وہ میری جیسی نہیں ہے۔ میں تڑخ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ قدرے جھکتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ واقعی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے انداز ایسا تھا جسے مجھ سے کوئی راز شیئر کر رہا ہے۔ وہ تم سے زیادہ اچھی ہے۔ بس چند ہی لمحے لگے تھے غور کرنے میں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اگلے ہی پل میں کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا اس وقت میرے تاثرات کیسے تھے، مگر یقیناً خوفناک ہی ہوں گے، تبھی وہ اس قدر گھبرا گیا تھا۔ نیلی میری بات سنو، اس نے جھپٹنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھے دونوں کپ اٹھائے۔ اس کا کپ تو خالی تھا، مگر اپنی چائے سے تو میں ایک گھونٹ بھی نہیں لے پائی تھی، اور اب میرے غصے سے وہی چائے کپ سے اچھل کر پہلے ٹیبل اور پھر فرش کو داغدار کر گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اور وہ بوکھلایا ہوا میرے پیچھے۔ نیلی کیا ہو گیا ہے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ I'm sorry۔
اسی وقت جانے کے لیے مامی اور انعامتہ بھی امی اور صبا کے ہمراہ اس طرف کو آئیں اور یہ صورتحال دیکھ کر ٹٹک گئیں۔ کیا ہوا؟ مامی نے حیرت سے بیٹے کی سمت دیکھا۔ وہ شرمندہ سا ٹھہر گیا۔ کچھ نہیں، میں نے چھوٹا سا مذاق کیا اور نیلی ناراض ہو گئی۔ وہ الجھا ہوا سا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ حد کر دی ہے موعد، مذاق بھی موقع اور اگلے کا موڈ دیکھ کر کرتے ہیں۔ نیلی کو نہیں پسند تو کیوں کیا ایسا مذاق؟ مامی نے اسے گرک دیا اور امی مجھے گھورنے لگی تھی، گویا سارا قصور میرا ہو۔ میں نظر انداز کر کے کچن میں آ گئی اور سنک میں پڑے برتنوں پر نل پوری قوت سے کھول دیا تاکہ باہر کی کوئی آواز میرے کانوں تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ ایک تو مجھے غصہ آتا جلدی تھا، اور جب آتا تھا تو اتنا شدید ہوتا تھا کہ میں ہر قسم کا لحاظ بھول جاتی تھی۔ I'm sorry نیلی، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا ریئیکٹ کرو گے۔ وہ میرے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہتھیلی نل کی تیز دھار کے نیچے کیے میں سلگتے ہوئے لہجے میں بول اٹھی، مجھ پر اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ جا کر اپنی سویٹ کزن کو کمپنی کیوں نہیں دیتے جو مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ پانی کی دھار میری ہتھیلی سے ٹکرا کر چھینٹے میرے لباس اور چہرے پر اڑا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نل بند کر دیا۔ میری سویٹ کزن تو تم ہو، اور تم جیسی کوئی نہیں، اس پوری دنیا میں تم جیسی کوئی نہیں۔ ایک ہاتھ سلیب پر جمائے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگا، اچھا۔ میں نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس میں ایک جملہ اور بھی ایڈ کر دو، مجھ جیسی جلکڑی، جگڑالو اور حاسد لڑکی۔ دل میں تو یہی سوچ رہے ہوگے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ میں دل میں آئی سوچ زیادہ دیر دل میں نہیں رکھتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تم صرف تم ہو، تم جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، رخسار میں جیسے انگارے دہک اٹھے اور میری نم ہتھیلی میرے رخسار پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ تم نے مجھ سے بات کی؟ میں اپنے بیڈ پر نیم دراز کچھ غیر دماغی کے عالم میں میگزین کی سرگردانی کر رہی تھی جب صبا نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کس بارے میں؟ میں چونکی۔ نیلی، تم اتنی گھٹیا ہو، تم نے مجھ سے کہا تھا تم اسے ٹھیک ٹھاک سنانے والی ہو۔ وہ ناراضی سے بولی۔ ہاں کہنے والی تھی، لیکن اس نے میرے سامنے جو بکواس کی اس سے میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں اس کی کچھ دیر پہلے کا طرز عمل سوئیاں چبو رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا وہم تو اور کچھ نہیں۔ میں نے سوچ کر اپنی بے چینی ختم کرنی چاہی۔ محیط کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہاں، کیا کہا تھا اس نے؟ وہ فوراً اپنا دکھڑا بھول کر متجسس ہو گئی۔ میں نے اس سے انامتا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ اس دن مامی نے بھی یہی کہا تھا، بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے میگزین تکیے کے نیچے گھسایا۔ نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ تو اس میں بڑکنے والی کون سی بات تھی؟ سچ ہی تو کہا اس نے۔ نمتا واقعی بہت اچھی ہے، تم نے تو خواہ اس بیچاری سے بیر باندھ دیا ہے۔ صبا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ میں اسے گھورنے لگی، اس سے پہلے کہ تم پر بڑکوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم اسے جیلس کیوں ہونی لی؟ ابھی تو مامی نے فروخ سے اس کا رشتہ پکا بھی نہیں کیا، تمہارا چانس ابھی بھی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بھی میرے جی جلانے سے باز نہیں آئی۔ میں لعنت بیچتی ہوں، اس پر بھی اور فروخ پر بھی۔ میری آواز بلند ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے بستر پر گری تھی اور پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔